فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس محفل پاک میں تشریف فرما سادات کرام بالخصوص عالی مرتبت مخدوم و محترم فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ جلال پور شریف، انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت مخدوم و محترم جناب قبلہ پیر میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب، انتہائی واجب الاحترام محترم جناب حافظ قاری محمد عبدالقدیر صاحب، اور انتہائی واجب الاحترام محترم ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، اس سینٹر کی انتظامیہ اور شرکاء تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میرے خطاب کے بعد فاضل جلیل عالم نبی خطیب ملت حضرت علامہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا پر نور خطاب آپ سماعت فرمائیں گے. مجھ سے پہلے آپ نے محترم سجاد بٹ صاحب سے اور اصغر چشتی صاحب سے نعتیں سنی اور دوستوں نے بھی پڑھی ہوگی. اللہ سب کا پڑھنا سننا سنانا قبول فرمائے. بڑی خوش قسمتی ہے اس سینٹر کی انتظامیہ کی اور یہاں کے امام محترم کی، جن کے مقدر میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا شرف آیا ہے. اللہ پاک اس پاک غلامی کا صدقہ دنیا اور آخرت کی ساری بہاریں عطا فرمائے. ہمارے انتہائی واجب الاحترام بھائی چودھری محمد پرویز صاحب، ان کے والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں، اور وہ ہر سال امام حسین کی نوکری کا اعزاز پاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے بھی دل بجھے اور دکھے ہیں، لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ امام حسین عالی مقام کی غلامی کا صدقہ ان کے والدین کی قبروں پر لا تعداد رحمت نازل فرمائے، اور صدقہ زہرا پاک کے شہزادوں کا ان کی قبروں میں انہیں وہ انعامات عطا فرمائے جو رسول اللہ کے نوکروں اور رسول اللہ کی کنیزوں کو اللہ عالم برزخ میں عطا فرماتا ہے. خود آپ کے امام محترم اللہ پاک ان کے صاحبزادے کی قبر پر بھی بے حساب رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ان کے دل کو اپنی رحمت سے تسلی عطا فرمائے. بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حسین پاک کا نام جب بھی آتا ہے اہل ایمان کے ظاہر اور باطن پر حسن کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کا حسن بھی حسین ہے اور ہماری آخرت کا حسن بھی حسین. آپ یقین فرمائیں اگر کوئی آدمی امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک لے کر سن کر خوش ہوتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اسے اپنی غلامی کے لیے قبول فرمایا. اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
محبت کر ہی وہ سکتا ہے جسے میرے رسول سے پیار ہوگا۔ حسین پاک کی ساری عظمتیں میرے آقا سے ہیں، حسین پاک کے سارے حوالے میرے آقا سے ہیں، اور امام عالی مقام نے اسی بات کو خود بیان فرمایا من والانا فلرسول اللہ والانا، ہم سے محبت جو بھی کرے گا تو اللہ کے رسول کی وجہ سے کرے گا، ومن عادانا فلرسول اللہ عادانا، اور ہم سے جو بھی عداوت رکھے گا وہ رسول اللہ کی وجہ سے رکھے گا، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے جسے سرکار سے پیار ہوگا اسے سرکار کی آل سے بھی پیار ہوگا۔ آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور جو سرکار کا دشمن ہوگا وہ آل کا بھی دشمن ہوگا۔ امام حسین عالی مقام سے محبت نصیب ہی اسے ہوتی ہے جو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے کہ احب اللہ من احب حسین، جس بندے نے حسین سے پیار کیا گویا اس نے اپنے رب سے پیار کیا، اس لیے کہ امام حسین کی محبت میرے رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت خدا کی محبت ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ سرکار فرمائیں حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین کی محبت آقا کی محبت، آقا کی محبت پاک حسین کی محبت، حسین مجھ سے میں حسین سے، لوگوں حسین میں جتنا حسن ہے یہ میری ذات سے لیا ہوا ہے، اور جو تمہیں حسین میں نظر آ رہا ہے وہ مجھ محمد عربی کا ہی جمال ہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے اپنی امت کو یہ بھی درس دیا ہے کہ جس کا تعلق مجھ سے ہوگا اس کا تعلق حسین سے بھی ہوگا، اور جس کا تعلق حسین سے ہوگا اس کا تعلق مجھ سے ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ حضور سے تعلق رکھے اور پاک حسین سے تعلق نہ رکھے۔ مومن ہے ہی وہ جس کے دل میں سرکار کا بھی پیار ہو اور سرکار کی اہل بیت کا بھی پیار ہو۔ اور حضرات محترم کتنا عظیم المرتبت گھرانہ ہے پاک حسین کا، اور کتنا عظیم المرتبت نسبتیں ہیں امام حسین عالی مقام کی۔ میں نے قرآن مجید سے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے، یہ آیت پاک جب بھی پڑھی جاتی ہے فوراً ذہن پنجتن پاک کی طرف جاتا ہے۔ مختلف قسم کی روایات ہیں اس حوالے سے، میں صرف ایک روایت کا ذکر کروں گا اور اسی سے آگے پھر بات کو چلا لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو چادر میں لیا، اور چادر میں لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تلاوت کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں، لوگوں کا ذہن جو ہوا کرے، لیکن ہم اہل سنت ہیں، ہماری آنکھوں کو ساری نسبتیں نظر آتی ہیں، یہ حضور کے گھر والے ہیں، تو جو حضور کی گھر والی ہیں وہ تو ہیں ہی گھر والیاں، امہات المومنین وہ تو ہیں ہی گھر والیاں۔ سرکار نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کے عیب کو دور کر، اور انہیں اس طرح پاک کر جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ کرنا اور رکھنا یہاں ایک ہی بات ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے کہ آیت تطہیر کا جو مظہر ہے پنجتن پاک، ان کی طہارت کا کیا کہنا، جنہیں پاک رکھنے کا ارادہ ہی اللہ کا ہو۔ اور اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ پورا ہو، اور رب جو ارادہ کرتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ پنجتن پاک وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی طہارت کا ارادہ رب نے فرمایا ہے۔ علی و فاطمہ، حسن و حسین ہر حال میں پاک تھے، ہر حال میں پاک ہیں۔ اس طہارت پر اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔
आपको ये बात बता दूं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत से ईमान मजबूत होता है। जिनका होता है मजबूत वो ऊंची आवाज से बोले। अहले बैत अतहार से प्यार करने से रूहानी तरक्की होती है। और मैं बिल्कुल खुल्लम खुला कहने लगा हूं, अल्लाह जिसे जलील रखना चाहता है उसे अहले बैत का गद्दार बनाता है, जिसे इज्जतें अता करना चाहता है उसे अहले बैत का वफादार बनाता है। इज्जत वाला बंदा मैं एक को छोटा सा मशवरा दे के अपनी तकरीर बाद में आगे जारी करूंगा। खुदा के लिए नारे के वक्त चुप न रहा करें, अल्लाह रसूल का नाम मिल के लिया करें, सबके काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इस तरह ताकि महसूस हो। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अहले बैत अतहार की ज़वाते कुदसिया किसी की मोहब्बत की मोहताज नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, हुसैन मेरे नबी का महबूब हो और कोई उनसे प्यार न करे तो उसका अपना ही बेड़ा गर्क होगा ना। हसन मेरे नबी का महबूब, जिनको यकीन है मेरे साथ, मौला अली मेरे हुजूर के महबूब, सैयदा ज़हरा हुजूर की लाडली। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, प्यार करने पे आ जाए तो मदीना पाक की गली में घूमने वाले कुत्तों से भी तुम्हारा इश्क हो जाता है। और कहाँ जाती है तुम्हारी वो निस्बतें? ये खानदान है कैसा? कभी आपने देखा है कभी मौला अली हुजूर के कंधों पर, कभी इमाम हसन हुजूर के कंधों पर, कभी इमाम हुसैन हुजूर के कंधों पर, और सैयदा ज़हरा तो पली ही मुस्तफा की गोद में है। मेरा सवाल ये है, अरे जमीन का जो हिस्सा नबी के कदम चूम ले, रब उस खाक को नहीं देखता, मुस्तफा की निस्बत पाक को देखता है। और मालिक कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे कसम है उस जगह की जहां तू चलता है। मेरा सवाल ये है, जो खाक नबी के कदमों से लगे उसका मकाम तो इतना ऊंचा हो जाए कि रब हो के उसकी कसम फरमाए, और जो जातें बनी वजूद मोहम्मद से हैं उनकी अजमत का क्या कहना। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं तो ये प्यार खालिक ने सिखाया है। अल्लाह उस पाक मट्टी को इज्जत से याद फरमाता है जिसने नबी के कदम चूमे हैं। और बड़े प्यार से ये जुमला कहने लगा हूं और उम्मीद है आप तवज्जो सुनेंगे। मट्टी चूमे नबी के कदम, रब उसकी कसम फरमाए, हसनैन वो है जिन्हें खुद हुजूर ने चूमा है। मुझे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो रिवायत याद आ रही है। कहते हैं एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन पाक को एक कंधे पर बिठाया, इमाम हुसैन पाक को दूसरे कंधे पर बिठाया, और सरकार बाहर तशरीफ लाए सहाबा की तरफ। और किस हाल में आए? कभी हसन को चूम रहे थे, कभी हुसैन को चूम रहे थे। और ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। कभी इमाम हसन को चूम रहे थे, कभी इमाम हुसैन को चूम रहे थे। मैं कहता हूँ चूमना तो बात की बात है, कंधों पे उठाना कोई थोड़ी बात है। ये मुस्तफा के कंधे हैं। और इस पर एक जुमला कहना चाहता हूँ, जिस नबी के तलवों को चूमने वाले जोड़े आज से ऊंचे हैं, उनके कंधों पे बैठने वाले हसनैन कितना ऊंचे होंगे। इनकी बुलंदी पर गुफ्तगू करने के लिए हुजूर की गुलामी का तौक गले में होना जरूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसन पाक को कंधे पे उठाया, हुसैन पाक को कंधे पे उठाया। सरकार मदीना शरीफ की गली है, तशरीफ ला रहे हैं, कभी हसन को चूमते हैं, कभी हुसैन को चूमते हैं। मुझे हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो खूबसूरत बात याद आई। आपने हजर अस्वद को मुखातब करके कहा था, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू बख्शवाएगा, तेरा बख्शवाना अपनी जगह पर हक है, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझे मेरी सरकार ने चूमा है। ऊंची आवाज से बोलिए। हजरत उमर ने कहा, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझे मेरी सरकार ने चूमा है। शाह साहब तशरीफ फरमा है, आप भी तशरीफ फरमा है। मैं कसम उठा के कहता हूं, मेरे नबी ने हजर अस्वद को इतना नहीं चूमा जितना हुसैन और हसन को चूमा। और मोहब्बत से बोलिए। कोई हजर अस्वद को इतना नहीं चूमा जितना हसन हुसैन को चूमा है। और अगली बात है ये है कि हजर अस्वद को चूमा पत्थर जान के, हसनैन को चूमा जिस्म का हिस्सा जान के। और इससे अगली बात भी अर्ज करने लगा हूं कि हजर अस्वद नबी के हुस्न का मजहर नहीं। आप हजरात को अगर समझ आ रही हो तो सुभान अल्लाह में कंजूसी न करो, अगर समझ नहीं आ रही तो फिर ठीक है, मैं लगा रहता हूँ। हजर अस्वद नबी के हुस्न का मजहर नहीं, हसनैन नबी के हुस्न का मजहर है। शायद आप ये भी ना समझ पाए हो तो मैं अगला जुमला कह देता हूं। अरे हजर अस्वद को देखो
یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کی نسبتوں کو سلام کرنے والا اور مصطفیٰ کی نسبتوں کا حیا کرنے والا ہو اور وہ حسنین کی نوکری نہ کرے، امام حسن اور امام حسین سے پیار نہ کرے؟ سرکار نے کندھوں پہ اٹھایا، میرے آقا چومتے ہوئے تشریف لائے۔ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے کہا اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میری سرکار نے چوما ہے۔ ارے جو صحابہ نبی کو پتھر کو چومتا دیکھ لیں اس چومنے کی ادا کو نہیں بھلاتے، ان صحابہ کو حسنین کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان صحابہ نے تو نبی پاک علیہ السلام کو بار بار چومتے دیکھا، کندھوں پر اٹھاتے دیکھا، سینے پر لٹاتے دیکھا، گود میں بٹھاتے دیکھا، مصطفیٰ کی نمازوں میں آتے دیکھا، منبر پر نبوت کی گود میں بیٹھے دیکھا۔ کوئی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوئی باہر کی چیز تھوڑے ہیں، محمد عربی کے گھر کی چیز ہے۔ اور حسنین کو جب صحابہ دیکھتے ہوں گے تو فدا ہوتے ہوں گے، کیا کہنا حسن و حسین تمہارا، تختے تمہیں ہیں اور جمال محمد عربی کا یاد دکھائی دیتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو سرکار چومتے چومتے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حتی انتہا الینا، یہاں تک کہ ہمارے پاس آ گئے، حضور نے چومنا بند نہ کیا۔ امام حسن کے بوسے بھی لیتے رہے، امام حسین عالی مقام کے بوسے بھی لیتے رہے۔ یہ سرکار کا حسنین کریمین کو چومنا اور یا کندھوں پر بٹھا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومنا، پھر صحابہ کے پاس تشریف لانا، مجھے لگتا یہ ہے اس لیے تھا کہ صحابہ تم سارے دین کے بھی راوی ہو، تم قرآن پاک کو بھی تم نے جمع کرنا ہے، تو میں ان سے پیار کا راوی بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ صحابہ جنہوں نے قرآن جمع کیا، جو احادیث کے راوی ہیں، دین جن کی ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ان کے ذریعے سے محبت اہل بیت کی روایات بھی ہم تک پہنچی۔ رسول اللہ علیہ السلام کبھی امام حسن پاک کو چومے، کبھی امام حسین پاک کو چومے۔ بڑی سادہ سی مثال، سادہ سی بات عرض کرنے لگا ہوں، امتی ہو ہی نہیں سکتا جن کو نبی چومے اور یہ ان سے پیار نہ کرے۔ جس میں مصطفیٰ کا حیا ہوگا اسے حسن و حسین سے وفا ہوگی۔ پھر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تو نہیں کیا، مروان، حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، مروان ان کی تیمارداری کے لیے آیا، اور تیمارداری کے لیے آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن اور امام حسین کا ذکر شروع کر دیا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مروان کو یہ ٹھیک نہ لگا تو اس نے کہا ابو ہریرہ میں جب بھی تجھے سنتا ہوں تجھے کبھی حسن یاد آتا ہے کبھی حسین، اور کچھ یاد ہی نہیں، یہ حسنین کا اتنا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیمار لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ کوئی مروان ہتھے چڑھ جائے تو عظمت اہل بیت بہادری کے ساتھ سنانا یہ بھی محمد کے صحابہ کی اونچی آواز سے بولیے۔ میں شاہ صاحب اور علماء یہاں موجود ہیں، بڑا سیدھا سادہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، مولوی کو ماننا دین کے لیے ضروری نہیں ہے، حسنین کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کسی مولوی سے بگڑ جائے تو دین برباد نہیں ہوتا، سن لے میرا یہ جملہ، کسی امام سے بگڑ جائے تو دین برباد نہیں ہوتا، بگڑنی نہیں چاہیے اچھے امام سے، لیکن دین برباد نہیں ہوتا۔ حسن و حسین کے بارے میں گندی رائے آئے گی، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ میں برملا یہ کہنے لگا ہوں، جس کی رگوں میں حلال کا خون ہو وہ مار تو سکتا ہے، محمد کے گھرانے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ حضرات میں سے جن کی طبیعت ساتھ دے وہ اونچی آواز سے بولے۔ جس میں حلال کا خون ہو وہ آل محمد کا باغی ہو سکتا؟ اونچی آواز سے بولے۔ جن کا نظریہ یہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی تحریریں، ایسی تقریریں، جس کم بخت کی تقریر سے اہل بیت اطہار کی بے ادبی کی بدبو آئے سمجھو کوئی بے ایمان بول رہا ہے، اور جس کی گفتگو سے آل محمد کے ادب کی خوشبو آئے سمجھو کوئی محمد عربی کا غلام بول رہا ہے۔ اور اس کی اوقات کیا ہے؟ حسنین کریمین کو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی عظمت پہ خطاب خود میرے نبی نے کیے ہیں، اور محبت سے بولیے، جن کی شان کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، مصطفیٰ نے کندھوں پر حسنین کو بٹھا کر اتنا اونچا کر دیا ہے، کسی کمینے کو کیا پتا ان کی بلندی کا جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، یہ سننا ہے تو پاک لوگوں سے سنو، یہ سننا ہے تو ائمہ اہل سنت سے سنو۔ مجھے حضرت امام شافعی یاد ہے، یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، اونچی آواز سے بولو۔ اور کتنا بڑا بندہ ہے،
اس کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. حضور سیدی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امام کے مقلد ہیں اس امام کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام احمد بن حنبل جس کے شاگرد ہیں اس امام کا نام ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں نے اس لیے بتایا تاکہ پتہ چل جائے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. بھئی غوث پاک جس امام کا مقلد ہو اس امام کی امامت کی خوشبختی کا کیا کہنا. اونچی آواز سے بولو. قیامت تک ولی وہی بنے گا جس کو غوث پاک مہر لگائیں گے. میں اس پر ایک جملہ کہوں گا آگے نکل جاؤں گا. بھئی ولی وہ بنتا ہے جس کو غوث پاک مہر لگائیں. آپ سبحان اللہ ایک دفعہ اور کہیں گے پھر کہوں گا ہر مہینے پیار میں کھاتے ہو اور غوث پاک کے نام پہ سبحان اللہ اس طرح کہتے ہو. اور واپس سے کہیے ولی وہ بنتا ہے جسے غوث جلی بنائیں مہر لگائیں غوث جلی. اور بڑی عجیب بات ہے غوث پاک حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے قیامت تک کے لیے ولایت کی قاسم ہے حسنین کی اولاد. اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ولیوں کو ماننے والا ہو اور حسن و حسین کو سلام نہ کرے. حضور غوث پاک مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے. حضرت امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. ذرا میں اپنا کلیجہ بھی ٹھنڈا کر لوں تاکہ جلدی جلدی آپ کو بات سمجھ آئے. یہ جو خطیبوں کی کرسی سے پیچھے ہوتے ہیں نا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بزرگ سامنے ہوں دیدار کر کے مزہ آتا ہے. چلیں جو پیچھے ہیں وہ بھی پشت بنا ہیں اور جو سر پر ہیں وہ سرپرست ہیں. جو سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی قابل محبت ہے. ادھر دیکھیے میری طرف. امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے. امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. اور ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. اونچی آواز سے کہہ لیجیے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اور بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ جب ائمہ کی بزم سجے جس کے سامنے باقی امام برخوردار نظر آئے اس تاجدار کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام شافعی اہل بیت کی محبت اور کوئی امام ایسا نہیں جس کو محبت نہ ہو. کیونکہ بات آ گئی ان کی تو میں کرنے لگا ہوں. ان کی عادت تھی وہ علی علی بہت کرتے تھے. آپ بھی بول پڑے اس پر کچھ نہیں ہوتا. میں تو اس جانور کو اس سپرے سے مارنا چاہتا ہوں جس کو علی علی برداشت نہیں ہے. تو اپنے کرتوت دیکھ تو ہے کیا شے. علی علی بہت کرتے تھے اور علی علی تو ہوگی. بھئی غوث جلی سے جو ولایت لیں گے وہ علی علی نہیں کریں گے. ماشاءاللہ آپ میں سے جس کا موڈ ہو وہ بولیں. بھئی جو غوث جلی سے ولایت لیں گے وہ علی علی نہیں کریں گے. اور میں جس امام کے فکر کی ترجمانی کر کے اعزاز حاصل کرتا ہوں اس امام کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور میں حلقاً یہ بات کہہ رہا ہوں کس کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ میرا امام ہے جس نے یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. صرف حسن پاک حسین پاک کی بات نہیں. تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ علی علی بہت کرتے ہیں. وہ مجتہد امام ہے. انہوں نے کوئی ہمارے جیسا جواب تھوڑا دینا تھا. انہوں نے شان اجتہادی کے ساتھ جواب دیا. فرمایا سیدہ فاطمہ پاک کے شوہر کا نام تم بتا دو علی علی کرنے کی وجہ میں بتا دوں. اونچی آواز سے بولیے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں سیدہ زہرا پاک کا نام ہے. میں اسے کیا کہوں جو اس نام کو بھی احترام کے ساتھ نہ چاہے. سیدہ زہرا پاک کے شوہر کا انہوں نے کہا وہ تو علی ہیں. امام شافعی نے کہا اب سنو مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی علی کیوں کرتا ہوں. پیاری بیٹی حضور کی پیاری بیٹی کے شوہر ہے علی تو پہلے علی نبی کا محبوب بنا پھر نبی کے ہر امتی کا محبوب بنا. اس لیے میں علی علی کرتا ہوں. اور امام شافعی کیونکہ علی علی کرتے تھے نا اس وقت بھی ایسے لوگ تھے. امام شافعی نے جن کا ذکر کیا ہے کالو ترفز تقل تو کلا کا کچھ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تم رافضی ہو گئے ہو علی علی کرتے ہو رافضی ہو گئے ہو رافضی ہو گئے علی علی کرتے ہو. فرمایا مر رفض و دینی ولا اعتقادی. میں اہل سنت کا امام ہوں. میرا رافضیت سے کیا تعلق. نہ میرا دین ہے نہ عقیدہ. لیکن فرمایا اگلی بات سن لو تم بھی. لیکن تولیت من غیر شک
خیر امام و خیر ہادی. فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین ہادی اور بہترین امام کو میں مولا مانتا ہوں. اس سے جلتے ہو تو جلتے مرتے رہو. میں رافضی نہیں پکا سنی ہوں اور علی کا نوکر سنی ہوں. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ جو محبت ہے اہل بیت یا رسول اللہ یا علی. اور میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہتا. امام شافعی نے, میں نے بتا دیا آپ کو بندہ کتنا بڑا ہے. امام شافعی نے جو آگے جملے استعمال کیے اشعار میں, کہتے ہیں برے تو الالمہیمن من اناس, کہتے ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے کمینے لوگوں سے. کوئی پوچھے اناسن کا معنی کمینے کیوں, یہ جو دو زیریں ہیں نا یہ حکارت کی ہیں, گھٹیا لوگوں سے. کہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں گھٹیا لوگوں سے. اے امام شافعی تیری نگاہ میں گھٹیا لوگ ہیں کون سے؟ کہا یراؤن الرفق حب الفاطمیہ, کمینے ہیں وہ لوگ جو زہرا کے بچوں کے پیار کو رافضیت کہیں. اونچی آواز سے بولو, اسرانی اور پیار سے بولو. امام شافعی کہتے ہیں یراؤن الرفق حب الفاطمیہ, کمینے لوگ ہیں, گھٹیا لوگ ہیں جو علی کے پیار کو رفض کہیں, جو زہرا پاک کی نوکری کو رفض کہیں, جو حسن پاک کی نوکری کو رفض کہیں, جو حسین پاک کی نوکری کو رفض کہیں. میں برملا یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ارے ذکر اہل بیت کرو, فرق کا پتہ چل جاتا ہے کمینہ کون ہے نگینہ کون ہے. ان کا ذکر سن کے جس کے ماتھے پہ بال پڑے وہ کمینہ ہے, جو خوش ہو جائے وہ نگینہ. آپ میں سے جو اہل بیت کے ذکر سن کے خوش ہونے والے لوگ ہیں وہ محبت سے کہیے سبحان اللہ. امام ہے باقاعدہ, غوثوں کتبوں کے امام ہیں. میں امام سے مراد امام مسجد نہیں لے رہا, یہ امام مذہب ہیں. پاکوں کے در کی غلامی ہر کوئی نہیں کرتا. امام مذہب ہو کر, غوث آدم کے امام کا استاد ہو کر نظریہ سنو. کہا کمینے ہیں وہ جن سے علی برداشت نہ ہو. آپ مولا علی کے نوکر ہیں, کی آواز سے بولیں. اور میں تو کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں, یارویں کھا کے جڑا علی نو نہ منے سمجھو نمک حرام ہے. نالے علی دے بچیاں دی روٹی کھاوے اور نالے علی نو نہ منے. اور آگے آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی آل پر رب کی طرف سے درود ہو. علی آل رسول صلاۃ و ربی. کہتے ہیں یہ جلتے ہیں تو جلتے رہے, ان کے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ علی پاک سے جلیں, حسن پاک سے, حسین پاک سے, ہاں رافضی ہو گئے تم, رافضی ہو گئے. میں لعنت ہو تمہارے کرتوتوں پر. جن کی محبت دین ہے اسے رفض بتاتے ہو, جن کی محبت ایمان ہے اسے رفض بتاتے ہو, اور جن کی محبت نجات ہے انہیں رفض بتاتے ہو. پوچھو حضرت امام جعفر صادق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, جدا جدا نہ ہو جاؤ. امام جعفر صادق کہتے ہیں نحنو حبل اللہ, جس رسی کو پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ رسی اہل بیت کے لوگ ہم ہیں. نجات کی رسی, ہدایت کی رسی, کامیابی کی رسی. نانو حبل اللہ, فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وابستہ ہو جاؤ آل محمد کے دامن سے. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کامیابی کا ایک ہی راز ہے اور وہ ہے محمد کے گھرانے کی گدائی کرنا. کیا کیا تشریحات لوگ کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام تم سے مشورہ کر کے فرماتے, حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح, فرمایا میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کشتی نوح. اونچی آواز سے بولو. کسی مولوی صاحب کو یہاں ٹانکا ٹونکا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی مولوی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بیچ میں اپنی طرف سے کوئی بات کرے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت اس طرح ہے جس طرح کشتی نوح. یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. او کما قال, کہیں غارقہ کا لفظ ہے کہیں ہلاکہ کا لفظ ہے, غارقہ دونوں بھی. حضور نے فرمایا جو کشتی میں چڑھ گیا وہ تر گیا اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا وہ برباد ہو گیا. فرمایا میری امت کے لیے کشتی نوح ہے میری اہل بیت, جو مانے گا آباد ہوگا, جو نہیں مانے گا برباد ہوگا.
اس پر جس نے تبصرہ کرنا ہو اپنی طرف سے ضرور کر لے. میں نے آپ کو حضور کی حدیث سنائی ہے. جو اہل بیت کو نہیں مانے گا وہ برباد ہوگا اور جو مانے گا وہ آباد ہوگا. اونچی آواز سے بولو اور محبت سے بولو. جو اہل بیت کی کشتی کا سوار ہے وہ پیار سے بولے. بھئی میرے نبی نے امت کو میں یاد دیا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پنجابی دا ایک لفظ آکھن لگا, جڑا بندہ علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک تو سڑے, اصغر چشتی صاحب نے کہہ دینا چاہتا ہے بیڑا غرق کو بھی سانو ہی غرق کر سے. تو پار لگنا کوئی نہیں, ساڑا بیڑا بھی غرق کر سے. بندے دا پتر بن. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے اہل بیت سے پیار. آپ میں سے جن کی طبیعت مانے وہ بولیں, آپ کی تائید کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کا بیڑا تیرنا ہے انہیں نے حسنین سے پیار کرنا, انہیں حضرت علی و زہرا کی نوکری کرنی ہے. میں جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, اجڑ جائے گا, برباد ہوگا. تو میں آقا کی اس حدیث کے زیر سایہ یہ بات کہہ سکتا ہوں, جن کو خدا برباد کرنا چاہتا ہے انہیں ان کی نوکری نہیں کرنے دیتا, جنہیں آباد کرنا چاہتا ہے ان کا نوکر بنا دیتا. کیا رسول کرم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں عظیم الشان ہیں, ان کا دامن تھام کے رکھنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے بچنے کے لیے حضور نے ہمیں دو چیزیں دی. کون سی؟ ایک قرآن, ایک اہل بیت. اس پر اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور کسی فتوے کی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. گمراہ نہیں ہوگے. میں برملا کہنے لگا ہوں, کسی کا بیڑا غرق ہوا, اس نے اہل بیت کا تو دعویٰ کیا, قرآن کو نہ مانا. کسی نے قرآن ماننے کا دعویٰ کیا, اہل بیت کو نہ مانا. سنی وہ خوش نصیب ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے. قرآن والے بھی ہم ہیں, محمد عربی کے گھرانے والے بھی ہم ہیں. اب ذرا اہل بیت کا ذکر کر دیں. میں کہ نہیں, یہ تو لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہو. میں نے کہا بیڑا غرق ہو تیرا. اہل بیت کی نوکری بنانے سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. جن جن کا ٹھیک ہوتا ہے وہ میرے ساتھ بولیں. علی علی کرنے سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. زہرا پاک کا نام لینے سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. حسن و حسین کا نام لینے سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. میں صرف عقیدے کی بات نہیں کرتا, ان کا نام لینے سے آخرت کا سفر ٹھیک ہوتا ہے. ان کا نام لینے سے قبر و حشر کی منازل طے ہوتی ہیں, اور ان کا نام ضمانت ہے دنیا و آخرت میں نجات کی. سمجھو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ برباد ہونے سے بچ گیا. ہم حسین پاک کی عظمت کی محفلیں کر کے لوگوں کو بلا کے بتاتے ہیں ہم اس کشتی کے باغی نہیں, وفادار. اس کشتی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں, اس کشتی میں سوار ہونے والے. اور ہمارے ائمہ نے تو کوئی رعایت نہیں چھوڑی. سنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علی آل رسول صلاۃ و ربی. امام شافعی نے کمال کر دیا, کعبے وقوف ہو, ان سے جلتے ہو جن پر رب درود بھیجتا ہے. اونچی آواز سے اور امام شافعی کہتے ہیں علی آل رسول صلاۃ و ربی, آل رسول پر تو رب کی طرف سے درود ہے, رحمت ہے. وَلَّعْنَتُهُ لِتِلْكَ الْجَاهِلِيَّةِ, اور جو اہل بیت کی محبت کو رفض سمجھے اس کے لیے خدا کی لعنت ہے. اب میں امام شافعی کے سائے میں کہہ دیتا ہوں, جن کو رب لعنتی بنانا چاہتا ہے انہیں اہل بیت سے جلنے دیتا ہے, اور جن کو رحمت جن پر برسانا چاہتا ہے انہیں اہل بیت کا گدا بنا دیتا ہے. اب لعنتیوں کی جنتیوں سے کیسے بنے؟ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں, خطاب تو شاہ صاحب فرمائیں گے, تفصیلی ایک دعا کرنے لگا ہوں. یا اللہ جو حسین پاک کے کھاتے میں ہیں ان کو بولنے کی اجازت دیں. جی تو آپ کا کرتا ہوگا, اجازت نہیں ہے. کتنا آپ وی اے پی ماحول میں, حالانکہ رات کو نہیں سویا, دن کو بھی نہیں سویا, اور بالکل پرویز صاحب کا غم اپنا ہی غم ہے. دوستیاں اور اسی طرح تو رشتے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ غموں کا علاج بھی تو ذکر اہل بیت ہے, غموں کا علاج بھی تو ذکر رسول ہی ہے. آپ جو حسنین کریمین کے کھاتے میں جنت میں جانے کے موڈ میں ہیں وہ بولیں. میں اگر بات کروں جی نہیں, یہ ایسے بس لوگوں کو خوش کرنے کے, میں کہا لوگوں کو نہیں, ہم تو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں سرکار کو خوش کرنے کے لیے. ہم تو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں رب کو خوش کرنے کے لیے. امام شافعی کہتے ہیں آل محمد پر رب کا درود, اونچی آواز سے بولیے, اور آل محمد کے دشمنوں کے لیے خدا کی لعنت.
बड़ी सीधी सी बात है, ना शक्ल देखो, ना कद देखो, ना उसका कोई सेहत देखो, अरे जिसको देखो वो अहले बैत से चलता है, जिस शक्ल में हो लानती है, और जिसे देखो आले मोहम्मद से प्यार करता है, समझ लेना आल का सदका जन्नती। और ये सुन्नी इमाम है जिनका ये तरीका है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बरमला कहते हैं आलुन नबी ये ज़रियती, सुभान अल्लाह, कहते हैं नबी की आल मेरी बख्शिश का जरिया है। ऊंची आवाज से बोलिए इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा साहिब इल्म इमाम, पर उसको इल्म पर इतना नाज नहीं जितना आले मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। आलुन नबी ये ज़रियती व हुमु इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम होता गदन पे यदल यमीन सहीफाती। इमाम शाफी कहते हैं मुझे पक्का यकीन है क़यामत के दिन मेरा नामा अमाल रब मुझे दाएं हाथ में पकड़ाएगा। अल्लाह शाफी के आमाल नहीं देखेगा, पंजतन का प्यार देखेगा। मौलवी बनना जब शुरू होता है ना, मौलवी जब बनना शुरू होता है तो जिस शेख सादी की किताब करीमा पढ़ता है ना, उनसे पूछिए इलाही बहक्के बनी फातिमा। ऊंची आवाज से बोलो। कहते हैं अहले सुन्नत का ये मिजाज, मैंने कहा ये मिजाज है अहले सुन्नत का, ये है इम्मा अहले सुन्नत। इलाही बहक्के बनी फातिमा, या अल्लाह तुझे औलाद फातिमा का वास्ता, सिर्फ हसन हुसैन का नहीं, सैयदा ज़हरा की सारी औलाद का वास्ता, कि बरकौले ईमान बुनी खातिमा, या अल्लाह मेरा खात्मा हो तो ईमान पर हो। सुभान अल्लाह। और आगे जो हजरत शेख सादी की बात है वो शायद मैं मफहूम पूरा अदा न कर पाऊं, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, कहा मालिक दुआ करना मेरा हक है, मैं बंदा हूं, बाकी तो मालिक है, रद्द करे कबूल करे तेरी मर्जी। लेकिन एक गुजारिश मेरी भी सुन ले, मनो दस्तो दामान आले रसूल, मैं भी कंगला नहीं, मैं खाली हाथ नहीं तुझसे मांग रहा हूं, तो खाली हाथों के नहीं मांग रहा, नबी की आल का दामन थाम के मांग रहा हूं। अब देखता हूं उन हाथों को खाली लौटाएगा जिसमें आले मोहम्मद का दामन है। मैं हसनैन का नौकर बन के मांग रहा हूं, मैं औलादे ज़हरा का नौकर बन के मांग रहा हूं। अरे ये कितना अजीमुल मर्तबत लोग थे, इन्हें पक्का यकीन था कि बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि रब आले मोहम्मद का वसीला रद्द करे। और आप बरेली शरीफ तक आ जाए, बल्कि इससे पहले मौलाना अब्दुल रहमान जामी कुश्ता इश्क रसूल, ऊंची आवाज से बोले। जो पढ़े लिखे लोग हैं, शाह साहब को पता है, बड़े बड़े मौलवियों को शायद जामी ना है, शरा जामी, जिनको शरा जामी आ जाओ तो बड़े फाजिल होते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी का अंदाज देखिए, कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मैं सच्चे दिल से, मैं मिस्कीन जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। फरमाया मैं ढिड्ढू आले मोहम्मद दे नौकरां दा नौकर हां। ऊंची आवाज से बोलो। ये इल्म है, ये दियानत है, ये सदाकत है, ये शराफत है। और हम कितना सही अकीदा और कितना प्यारा अकीदा हमें अल्लाह ने दिया है, ये बात भी मैं अर्ज कर दूं। हमारा नजरिया ये है भाई, जिसके सीने में ईमान होगा वो अहले बैत का गुलाम होगा। और अगला जुमला भी सुन लीजिए, जो अहले बैत का गुलाम होगा उसके दिल में सहाबा का एहतराम होगा। और प्यार से बोलिए, ये नहीं हो सकता कि अहले बैत रसूल से प्यार करे और सहाबा से एहतराम ना करे। जिसके दिल में अहले बैत का प्यार होगा उसके दिल में सहाबा का एहतराम होगा। उसकी बड़ी सादा सी वजह ये है, आज तक हम यजीद पर लानत करते हैं, क्यों? इसलिए कि यजीद ने हुसैन से जंग की, क्योंकि हुसैन का दुश्मन है, इसलिए लानत करते हैं। तो भाई जिनके पीछे अहले बैत ने नमाजें पढ़ी हैं उन्हें तो सलाम करना पड़ेगा। ऊंची आवाज से बोलिए। हमारा बड़ा सीधा साधा मसला है, जिनको अहले बैत ने माना हम मानते हैं, और जिनको नहीं माना हम नहीं मानते। हम तो अहले बैत के साथ हैं, और सुन्नी वो पक्का वफादार है अहले बैत का। जिधर जिधर
علی اور اولاد علی نظر آتی ہے، سنی بھی ادھر نظر آتا ہے۔ اگر مولا کائنات صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوں، سنی نوکری کرتا ہے۔ مولا کائنات حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہوں، سنی نوکری کرتا ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہوں، سنی نوکری کرتا ہے۔ حضرت امام حسن پاک اپنے ہاتھ سے حکومت دے دیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، سنی نوکری کرتا ہے۔ یزید جنگ کرے، سنی لعنت کرتا ہے، تاکہ پتہ ہو جائے، چل جائے ہم نشائی عقیدت مند نہیں ہیں کہ جس کو جی چاہا مانا، جسے جی چاہا نہ مانا۔ ہم وہ عقیدت مند ہیں جن کو وہ مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور جنہیں وہ نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو نجات کا راستہ ہی محمد کا گھرانہ ہے۔ اور محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے تو یاد ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مروان نے کہا ہر وقت حسن حسن کرتے ہو، ہر وقت حسین حسین کرتے ہو۔ مزاج مروان والا ہو تو اہل بیت کہاں پسند؟ اشارہ ہی کافی ہے، کسی کو مروان کا مزاج چاہیے اور کسی کو مصطفیٰ کا مزاج چاہیے۔ میں ایک سادہ فرق بتانے لگا ہوں، اس کے بعد بھی جو نہ سمجھے اللہ وارث ہے اس کا۔ مزاج نبوت کو علی بھی محبوب ہے، حسن بھی محبوب ہے، حسین بھی محبوب ہے، سیدہ زہرا بھی لاڈلی ہیں۔ مروان کو یہ مزاج اچھا نہیں لگتا، جو مروان والے ہیں وہ ادھر جائیں، جو سرکار والے ہیں وہ ادھر، اور جو سرکار کا نوکر ہوگا اسے سرکار کی آل پیاری لگے گی۔ اچھا میں آپ سے آہستہ آہستہ پوچھنا، مجھے بتانا جلدی ہے، آپ نے جو آپ کے بچوں سے پیار کرے آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اچھا لگتا ہے۔ تو جو حضور کے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ میرے نبی کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ آج جب آپ ذکر امام حسین کی محفل سجا رہے ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف حسین پاک کو خوش کر رہے ہیں، آپ علی پاک کو خوش کر رہے ہیں، نبی پاک کو خوش کر رہے ہیں، خود خالق کائنات کو خوش کر رہے ہیں، اور اس محفل پر رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے، پہلے بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، ضرورت پڑ گئی ذکر سنانے کی تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں عاشقان اہل بیت میں ان کے نام سے توانائیاں آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا او مروان کیسے نہ میں حسن حسن کروں، کیسے نہ میں حسین حسین کروں، تو نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو خود دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حسن پاک حسین پاک کا نام ہو نا، ادھر ادھر ایمرجنسی نہ ہو تو نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ ان سے میرا نبی نظریں نہیں ہٹاتا، میں اور آپ کیوں ہٹاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیوں نہ حسن حسن کروں، میں کیوں نہ حسین حسین کروں، میں نے تو خود دیکھا ہے، میں سرکار کے ساتھ تھا، ہم سیدہ زہرا کے گھر گئے اور سرکار تشریف لے گئے تو حسن پاک حسین پاک باہر آئے، نبی پاک نے حسن کو اس کندھے پر بٹھایا، حسین پاک کو اس کندھے پر، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے حسن پاک کی گدی پر ہاتھ رکھا گردن پر، حسن پاک کا منہ نیچے کیا، پھر حسین پاک پر ہاتھ رکھا گردن پر، ان کا منہ نیچے کیا، دونوں کا منہ اپنے منہ پر رکھ کے میرے نبی نے یوں فرمایا، آواز سے بولیے۔ اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ صحابی۔ میں اس کو بھی بڑے پیار سے بیان کرنے لگا ہوں جو آپ کو جلدی جلدی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آپ سنی لوگ ہیں نا، آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کا مزاج چاہیے۔ آپ اپنے پیر کے بیٹوں کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیر کے صاحبزادے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں پتا ہے پیر کے بیٹوں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا محمد کے شہزادوں سے پیار سے؟ حسن حسین شہزادے ہیں میرے نبی کے، اور صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں، اور میرا نبی جیسا پیر کوئی نہیں، تو صحابہ نے یہ سارے منظر آنکھوں سے دیکھے۔ اب مروان کو سننی پڑ رہی ہے تعریف، حضرت ابو ہریرہ سنا رہے ہیں، اس سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جو برداشت نہ کر سکے انہیں بھی سناؤ۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو۔ بڑے الجھتے ہیں، بڑے یہ وہ، اہل بیت کا ذکر کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ شاہ صاحب موجود ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سنیت کا کوئی تعلق نہیں اس کمینے سے جو اہل بیت کے ذکر سے چلے۔ وہ یزید کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، سنیت کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جو سنیت کا نمائندہ ہوگا وہ تابعدار ہوگا مصطفیٰ کے گھرانے کا، وہ تابعدار ہوگا اہل بیت کا، اور جو سنیت کا نمائندہ ہوگا وہ وفادار ہوگا محمد عربی کے صحابہ کا۔
ہماری دو آنکھیں ہیں، نہ رشتہ داروں سے ہٹتی ہیں نہ مصطفیٰ کے یاروں سے۔ مصطفیٰ کے یاروں کو بھی سلام، مصطفیٰ کے رشتہ داروں کو بھی سلام۔ آپ کا بھی یہ موڈ ہو تو اونچی آواز سے کہہ لیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی واصحابی او کما قال، فرمایا تم میں سے پل صراط پہ ثابت قدمی سے زیادہ وہ گزرے گا جو زیادہ میری اہل بیت سے بھی پیار کرے گا، میرے صحابہ سے بھی پیار کرے گا۔ ہم تک تو دین پہنچے ان کی وجہ سے ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے حضرت حسن پاک کی گدی پر ہاتھ رکھا، گردن مبارک پر، حسین پاک کی گردن مبارک پر، نبی کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں حسنین پر۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کیفیت تھی محسوس کرنے والے جسے آپ محسوس نہ کر سکے۔ نبی کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں حسنین پر، نبی کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں حسنین پر، اور مصطفیٰ کے دو کندھے ہیں اور دونوں پر حسنین۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، آج بھی کہنے لگا ہوں، کوئی وجہ تو ہے نا، حسن پاک سر سے سینے تک میرے نبی کی تصویر، حسین پاک سینے سے لے کر قدموں تک میرے نبی کی تصویر، اکیلا شہزادہ تصویر بن جاتا۔ یہ دو شہزادے تصویر کیوں بنے ہیں؟ اس میں بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تمہاری دو آنکھیں ہیں، میرے شہزادے دو ہیں، کوئی آنکھ خالی نہ رہے، ایک میں حسن رہے دوسری میں حسین رہے، تمہاری نظروں میں حسن و حسین رہے۔ اور دوسری بات جو ابھی میرے ذہن میں ہے وہ بھی ہے، خیال کرنا ایک آنکھ والے نہ ہو جانا، حسن کو بھی دیکھنا حسین کو بھی دیکھنا۔ اب اس کو میں اپنے انداز میں بیان کرنے لگا ہوں، سن لیں اگر برداشت ہو۔ حسن کو دیکھنا حسین کو دیکھنا، حسن جس سے صلح کر لے، حیا کرنا جنگ نہ کرنا، اور حسین کی جس سے جنگ ہو اسے صلح نہ کرنا۔ یہ دونوں ملے تو تصویر رسول بنتی ہے، اونچی آواز سے بولیے، یہ دونوں ملے تو تصویر رسول بنتی ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں لگتا وہ مولا علی کا جو حسن پاک کے فیصلے کا احترام نہ کرے۔ حسن سے زیادہ مولا علی کا وفادار کون ہوگا؟ حسن پاک کے سر پر دستار ہے مولا علی کی، حسن پاک کے سر پر دستار ہے مولا علی کی، اور میرے پاک علی کا سب سے بڑا بیٹا سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کی تصویر امام حسن۔ سنیوں کو دیکھو، ہم نے کہا آقا حسن پر بھی نظر حسین پر بھی نظر، حسن کی صلح ہم مان گئے، جس نے حسین سے جنگ کی کٹ تو سکتے ہیں، یزید کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ ہمارے عقیدے کے ساتھ کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں، جاہل، جن کو عقیدے کا پتہ ہوتا نہیں اور ترجمانیاں کرتے پھرتے ہیں، جی عقیدہ عقیدہ۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پیر صاحب کی تعریف پہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے دین کو کچھ نہیں ہوتا، اور حسین کی تعریف پہ گھنٹہ لگ جائے تو دین برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی محسوس بھی کرے تو مجھے کرنے دیں، میں یہ کہنے لگا ہوں، پیر کے بچوں نے دین نہیں بچایا، حسین کے بچوں نے دین بچایا۔ سارے پیروں تک بھی دین پہنچا ہے تو صدقہ ہے حسین کا۔ جن کا یہ نظریہ ہو اونچی آواز سے بولیں، صدقہ امام حسین کی قربانی کا۔ اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے سند شند لینے کی، سارے مولوی میں اکٹھے بھی کر لوں نا تو غریب نواز کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس غریب نواز نے فیصلہ کر دیا کہ شاخت حسین سنی ہے ہی وہ جو دونوں جہاں میں بادشاہ حسین کی ذات کو مانتا ہے۔ بس سیدھی بات ہے بھئی، حسین شاہ ہے اور سنی اس کا گدھا۔ جو گدھا ہے وہ اونچی آواز سے بولنا، اور جس کے گدھاؤں میں غریب نواز ہیں، جس کے گدھاؤں میں داتا علی حجویری ہیں، بیٹے بھی ہیں حسین پاک کے، منگتے بھی ہیں، جس سے مانگنے والوں میں غوث جلی ہیں، جس سے مانگنے والوں میں مہر علی ہیں، جماعت علی ہے۔ میرا یہ جملہ سن لیجئے، ارے کائنات کا جو بھی ولی ہے وہ حسین کی گلی کا گدھا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ولیوں کا فیصلہ ہے، کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے۔ دین است حسین، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے حسین دین ہے۔ آپ کو ماشاءاللہ پسند آئی ہو بات تو اونچی آواز سے دین است حسین۔ میں چاہتا یہ ہوں اس جملے کو اگر سارے پڑھ لیں ثواب ہی ہوگا۔ اگر آپ سے نہ اٹھایا جا سکے، میں پاکستان سے ثواب لینے آیا ہوں، میرے حوالے کر دیں، چاہے ٹکٹ مجھے اور کرانی پڑے۔ آپ سارے بولیں دین است
جس کی زبان نہیں ہلی وہ بھی ہلائے دین است دین است یہ ہے عقیدہ یہ ہے عقیدہ مجھے کوئی بندہ پوچھے جی حسین حسین کرتے کیوں ہو میں نے کہا میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے تو کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے برے صغیر پاک و ہند میں دین پھیلا ہے تو یہ صدقہ ہے غریب نواز اجمیری کا ارے غریب نواز اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا وہ امام حسین کے گلشن کا مہکتا ہوا پھول بتا گیا کسی چکر میں نہ پڑنا کائنات والوں لوگ جسے دین کہتے ہیں ہماری زبان میں اسے حسین کہتے ہیں اور لوگ جسے حسین کہتے ہیں اسے ہم دین کہتے ہیں میں جلا دوں گا اس سنیت کو جسے حسین گوارا نہیں خبردار میری سنیت کو داغدار نہ کرو دفع ہو جاؤ یزید کے ایجنٹوں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے اہل سنت کے عقیدے میں ہم تو کسی ولی کے دشمن کو سنی نہیں مانتے امام حسین سے جلنے والا کیسے سنی ہو سکتا اونچی آواز سے بولیں یہ شاہ صاحب موجود ہیں حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب اللہ کہتا ہے جو کسی میرے ولی سے دشمنی رکھے میرے دوست سے میں رب ہو کے اعلان جنگ کرتا ہوں اونچی آواز سے بولو میں اس کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں جیسے خدا اعلان جنگ کرے مرے گا بے ایمان ہو کے قبر سے اٹھے گا ذلیل ہو کے اب سنیے کہ جو بندہ کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے خدا اعلان جنگ کرتا ہے ولی تو بنتے ہی وہ ہے جو حسین کی نوکری کرے اونچی آواز سے بولو اس طرح نہ بولو بڑا لوگوں کو شوق ہے جی سکالر بولتا بڑا اچھا ہے گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے تقریر بڑی اچھی کرتا ہے آگ لگاؤ اس تقریر کو جس میں حسین نہ ہو آگ لگا تقریر کو جس میں حسن نہ ہو آگ لگا اس تقریر کو جس میں علی کی ذات نہ ہو آگ لگا اس تقریر کو جس میں صدیق اکبر سے وفا نہ ہو آگ لگا اس تقریر کو جس میں عمر سے وفا نہ ہو میں اس کو خطیب نہیں کہتا جو نبی کی نسبتوں کا حیا نہ کرے خطیب الانبیاء مصطفیٰ کی ذات ہے اور پھر خطابت نبی کا لنگر بن کے نصیب ہوتی ہے جس کو خطابت محمد کے لنگر سے ملتی ہے وہ آل کا بھی نوکر ہوتا ہے محمد کے حیار کا بھی نوکر جڑے پکا ارادہ کر کے آئے کہ نہیں بولنا انہوں دا تو میں ارادہ نہیں توڑوانا چاہتا جڑے حسین پاک دے نام دے بولنا چاہتے ہیں کوئی دین است حسین ماشاءاللہ ہاتھ بڑا کر کے بولو دین است حسین اور پیار سے بولو دین است حسین دین است حسین اور محبت سے بولو اور پیار سے بولو نبی کے نواسے سے جلنا ہے تو تجھے کہا کس نے ہے کلمہ پڑھ تو اس دین میں منہ کیوں مارتا ہے جی نمازی بندے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جنہوں نے کربلا والوں کو شہید کیا یہ نامراد بھی نمازی تھے اور شہید کر رہے تھے حسنین کریمین حسین پاک کے کنبے کو امام حسن کی اولاد کو اور تھے نمازی ان میں حافظ بھی تھے قاری بھی تھے میں اگلا جملہ بھی کہہ دوں مولوی بھی تھے اور ممکن ہے آج کل مانوں نے زیادہ پڑے ہوئے ہوں کیوں شاہ صاحب کی بلا ہاں مفتی سکالر پتہ نہیں کیا کیا تھے آج تم بغیر کسی تخصیص کے یہ یزیدی لعنتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی یزید پر لعنت کرتے ہوئے احتیاط کرو میں نے کہا ہم احتیاط کر کے لعنت کرتے ہیں بڑی احتیاط کر کے لعنت کرتے ہیں اور اٹھائیے عقائد کتابوں بتا کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ وعلی آوانہ وعلی انصارہ علامہ تفتزانی کہتے ہیں یزید پر لعنت یزید کے ہر یار پر لعنت ہر طرفدار پر لعنت پتہ نہیں یار یہ لوگ اتنا کیوں مچلتے کہتے ہیں یزید کے لیے جو بولے حمایت میں اس پر بھی لعنت جو حمایت کے لیے لکھے اس پر بھی لعنت جو یزید کی طرفداری کرے اس پر بھی لعنت پوچھتے ہیں علامہ تفتزانی سے حضرت جی اتنا بڑھ چڑھ کے لعنت کر رہے ہو جو یزید کی حمایت کرے لعنتی ہے فرمایا ہاں لعنتی ہے وجہ کیا فرمایا یزید نے حملہ کیا حسین پر حسین ہے دین سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو تو دین پر حملہ کرے جو اس کی حمایت کرے گا ہم اسے بھی لعنتی کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے دشمن حسین بنتا ہی وہ ہے لعنت جس کا مقدر ہو غلام حسین بنتا ہی وہ ہے جنت جس کا مقدر ہو نمازوں کا روب ہم پہ مت جماؤ ہم نماز میں دیکھیں گے حسین ہے یا نہیں
جس کی طبیعت لگے وہ اونچی آواز سے بولے. میں بالکل خطاب کو ختم کرنے کے قریب لے آیا ہوں، لیکن میں اس وقت ختم کروں گا جب آپ سارے بولیں گے. اس طرح کی بات نہیں ہے. اور جو حضرات عظمت اہل بیت سن نہیں سکتے وہ تشریف ہی نہ لایا کریں. جن کا دل بہت کمزور ہو، ہارٹ اٹیک کا خطرہ، وہ آیا ہی نہ کریں. اور میں تو چاہتا نہیں پاک ہوں کہ محفل میں کوئی پلیت آئے. میں چاہتا ہی ہوں جو بھی ہے پاک ہو کے. ویسے خدا کی بڑی عجیب قدرت ہے، جلسے میں مانے نہ مانے رب گوڈے ٹکوا کے جنہاں تے درود پڑھاندا ہے وہ گھرانہ محمد ہے. ان خارجیوں کو پوچھو جب درود پڑھتے ہو آل محمد پر کس پر پڑھتے ہو؟ بڑی آہستہ سبحان اللہ آپ کیجئے. لیکن میں ذاتی طور پہ تھوڑا شکر گزار ہوں کیونکہ تسی مصروف لوگ ہو، پھر بھی تساں سبحان اللہ کیجئے اور محبت نہ لاکھو. گھٹنے ٹیک کے پڑھ نبی پر درود، آل نبی پر درود. مجھے لگتا یہ ہے خدائی اہتمام یہ ہے. مسجد کے باہر تو جو مرضی بھونکتا پھرے، جب نماز میں ہوگا تو گوڈے ٹیک کے جن کو سلوٹ کرے گا وہ گھرانہ محمد. سلام کر امام حسن کو، سلام کر امام حسین کو. اور اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ بندہ نماز میں درود پڑھے، سلام پھیر کے یزید کا حامی ہو جائے. اور کوئی نماز کا ہی حیا کر لے. اب یہ نماز میں حسین ہے، یزید کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا دین اس حسین، نماز بھی دین ہے، حسین بھی دین ہے. حسین نہیں ہونا ہے نا. اور میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ صوفیہ کی بولی بھی واہ واہ ہے. خواجہ غریب نواز اجمیری عشق کی دنیا کا تاجدار، ولایت کی دنیا کا تاجدار. میں خواجہ غریب نواز کے حوالے سے صرف ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. میں اس غریب نواز کی شان کو کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کے چہرے کو نبی نے چنا ہند میں اسلام کا نور پھیلانے کے لیے. اونچی آواز سے بولو. نگاہ نبوت کا فیصلہ تھا، معین الدین تو جائے گا. تیرا حسن دیکھ کے مشرکوں کو شرک چھوڑنا پڑ جائے گا. جن کی تصویریں، جن کی صورت اور جن کا چہرہ مشرکوں سے شرک چھڑائے، ان کی بولی ہے دین نست حسین. میں اس پر پھر یہ جملہ دہرانا چاہوں گا اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جن کے چہرے کا حسن مشرکوں سے شرک چھڑائے، ان کی بولی ہے دین نست حسین. اونچی آواز سے بولو. ارے جو عالم کفر میں اسلام کا نور پھیلائے، اس غریب نواز کی بولی ہے دین نست حسین. چلو میں ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر کی بولی ہے دین نست حسین. بابا فرید کے مرشد کی بولی ہے دین نست حسین. خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے آقا کی بولی ہے. یار تسی دین نست حسین بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی آواز میں بولو. حضرت علاء الدین صابر کلیری کے آقا کی بولی ہے. ارے چشتیوں کے قبلہ و کعبہ کی بولی ہے. خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز اور کتب کی بولی ہے. پتہ یہ چلا حسین کو دین کہنا یہ محبوبوں کی بولی ہے. کسی مردود کو کیا پتا کہ حسین کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. ہمارا دین ہے حسین. ماشاءاللہ جن کا ہے وہ بولے میرے ساتھ. ہمارا دین ہے حسین. اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. شیطان سوائے سرکار کے باقی ہر صورت میں آ سکتا ہے. یہ بڑی نامراد سے ہے. مولوی بن کے آ سکتا ہے، سکالر بن کے آ سکتا ہے، مصنف بن کے آ سکتا ہے، مبلغ بن کے آ سکتا ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا شیطان ہے. اب آپ سوچیں گے شیطان ہر صورت میں آ سکتا ہے تو پتہ کیسے چلے گا. یہی بات تو میں منٹ میں سمجھانے لگا ہوں، اسے میں پھیلانے لگا. جدی بولی وچوں سرکار دی، صحابہ دی تے نبی دی آل دی بدبو آوے، بے ادبی دی، سمجھو شیطان پیا بول رہا ہے. تے جدی گفتگو وچوں خوشبو آوے نہ دی، سمجھو نبی دا غلام پیا. نعرہ تکبیر، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے خلاف، حضور کے خلاف بولے. یہ نہ سمجھو کہ سکالر بول رہا ہے. سکالر نہیں بول رہا. سکالر دی صورت ہے شیطان پہ بولتا ہے. انہوں نے کہا لانتی آساں پہچان گیا، شکلہ بدل کے آنا ہے. اور اگر وہ بولے اور خوشبو
نسبتوں کی تو سمجھنا یہ کوئی عام مولوی نہیں بول رہا، یہ محمد کا غلام بول رہا ہے۔ بولیوں سے پہچانا کرو، بولیوں سے۔ اہل بیت کو بھونکے کہو شیطان صاحب آئندہ نہ آیا کریں۔ صحابہ سے جلے شیطان صاحب، مجھے شیطان کا ہے، انہوں نے کہا اسی پہچان گیا تو جتنا مرضی شکلیں بدل گیا، ساڑھے نبی نے سانو دس چھڑے ہیں۔ تو جڑا بندہ بولے کدے آل دیاں گلاں کرے، کدے مصطفیٰ دے یار دیاں گلاں کرے، کدے مدینے دے تاجدار دیاں گلاں کرے، انہوں سینے نہ لا کے آکو تو تے کوئی نبی دا نوکر ہے، جدوں بھی گل کرنے سونے دیاں نسبتاں دیاں گلاں کرنے۔ اور یہی تمہارا عقیدہ ہے سنیو، یہی تمہارا عقیدہ ہے، اور یہ بڑا پاک عقیدہ ہے، طیب عقیدہ ہے، طاہر عقیدہ ہے۔ اور میرا یہ جملہ سن لیں، جنتی ہونے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے، اور سنی ہونے کے لیے مصطفیٰ کی نسبتوں کا حیا ضروری ہے۔ سنی ہے ہی وہ جو مصطفیٰ کی نسبتوں کا حیا کرے۔ ہم نوکر نبی کی ازواج کے، ہم نوکر نبی کے اصحاب کے، ہم نوکر نبی کی آل کے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، مصطفیٰ کا حرم بھی لاجواب، مصطفیٰ کے یار بھی لاجواب، اور محمد عربی کے اہل بیت بھی لاجواب۔ جس عقیدے میں جلن ہے اسے جلنا پڑے گا، اور جس عقیدے میں جلن کوئی نہیں سیدھا جنتی ہے۔ کہیں اہل بیت کی جلن، کہیں صحابہ کی جلن، اور کہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی جلن۔ سنی کو دیکھ لو، اس میں جلنے والا چکر ہی کوئی نہیں۔ یہ مدینہ شریف کی خاک پاک کو ایمان کا قبلہ جانے، اونچی آواز سے بولو، یہ مصطفیٰ کی گزرگاہ کو سلام کرے، یہ مکہ پاک کا نام آئے تو جھوم جائے، مصطفیٰ کی حرم کا نام آئے احترام سے نظریں جھکا دے، اہل بیت اطہار کا نام آئے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، نبی کے یاروں کا نام آئے دماغ معطر ہو جائے۔ جس کے یہ کام ہے سمجھ لو یہ سنی ہے۔ الحمدللہ ہم سارے کون ہیں؟ سنی۔ اونچی آواز سے بولو، ہم سارے کون ہیں؟ سنی۔ یہ جو سنی کے عقیدے کو اور طرح پیش کیا جاتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہیں سنی۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ہیں سنی۔ اور ہمارے بزرگ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کو جس طرح اہل سنت مانتے ہیں، کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا اتنا مانتے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دینے لگا ہوں۔ ولی بنتا ہی وہ ہے جس کو مولا علی بنائے، اور اب غوث جلی ان کے نائب ہو کر بناتے ہیں۔ تو ولایت تقسیم کرتا ہے نبی کا گھرانہ۔ مسجد پہ بیٹھے ہو، ڈنڈی شنڈی نہیں مارنی۔ سنیوں تو علاوہ کسی اور پاسے بھی کدے کوئی ولی ویکھیا جی؟ نہیں۔ گل تے کوئی نہ ہوئی، بندہ زندگی بھر علی علی کرے تو ولی کول نہ ہوئے۔ مزہ تے نہ علی علی کریے تو سارے ولی ساڑے کول ہوں۔ اونچی آواز سے بولو۔ تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، علی کسی اور پر خوش ہوتے تو ایک آدھا ولی انہیں بھی دے دیتے۔ علی کسی اور پر خوشی نہیں ہے، خوشی سنیوں پر ہے۔ اور سنیوں پر خوش کیوں ہے؟ اس لیے خوش ہیں کہ تم مصطفیٰ کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہو، مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے ہو۔ اس لیے جتنے ولی ہیں سارے اہل سنت میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مروان، ویسے بڑی عجیب بات ہے، ساری زندگی مروان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے سنا رہے تھے یہ شان، حضرت امام حسن کو ستاتا رہا۔ اور جب امام حسن کا وصال ہوا، شاہ صاحب قبلہ جنازے پہ رو رہا تھا، واہ شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، رو رہا تھا۔ میرے پاک حسین نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا، ساری زندگی ستاتا رہا اور اب رو رہا ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا رو اس لیے رہا ہوں، اس جیسا صابر پھر مروان کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اس پر اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے ظلم کیے ہیں، اگر اتنے ظلم پہاڑ پر کیے جاتے تو جگہ بدل لیتا۔ پر حسن اتنا حوصلے والا بنتا ہے، اتنا ظلم سہے کے پاؤں بھی نہیں ہٹایا۔ اور میں یہیں سے ایک جملہ آگے کہوں گا، جو کربلا میں حسین کے قاتل تھے وہ کمینے بھی رو رہے تھے۔ بس میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں توجہ سے، بھئی میں کس طرح سلام عقیدت پیش کروں نبی کے شہزادوں کو؟ دیوانے تو روتے ہی ہیں جو دنیا سے جاتے جاتے دشمنوں کو بھی رلا گئے۔
امام حسن کے جنازے پر مروان رو رہا تھا اور کربلا کی دھرتی پر قاتلان حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے لگتا یہ ہے کہ دشمنوں کے آنسو یہ بتا رہے تھے اے خاندان رسول ہم جیسا ظالم کوئی نہیں, تم جیسا صابر کوئی نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ نماز پڑھا رہے ہیں کوفہ کی مسجد میں, کسی ظالم نے آپ کو خنجر مارا, آپ زخمی ہو گئے. کئی مہینے تک میرا امام زخمی رہا اور میں شاہ صاحب بڑا حیران ہوں کہ رسول اللہ کے جتنے شہزادے ہیں, بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں, جتنے شہزادے ہیں پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے, ان کی شہادت ان کے ہاتھوں ہوئی ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے. میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. رسول اللہ کو کافروں نے ستایا اور رسول اللہ کے گھرانے کو شہید کرنے والے اکثر وہ تھے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. میں یہ نہیں بات کر رہا کہ مومن تھے, کلمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے ہیں. اس سے مجھے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی ہے, صرف کلمہ نہ دیکھا کرو, اہل بیت سے سلوک دیکھا کرو. اہل بیت سے سلوک دیکھا کرو. حضرت امام حسن کئی ماہ تک اس تکلیف میں رہے. اس کے بعد امام حسن نے خطاب کیا, فرمایا یا اہل العراق اتقوا فینا, فرمایا عراقیو ساڑھے بارے خدا تو ڈرو. تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ انا امراؤکم, سبحان اللہ, ہم تمہارے امیر ہیں. وضیفانکم, تمہارے مہمان ہیں. اور یہ سلوک کرتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا ہم اس اہل بیت میں سے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سبحان اللہ. فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی ہمیں ستاتے ہوئے. امام حسن یہ فرماتے رہے اور مجمع رونے لگ گیا. اور اس دن امام حسن پاک نے تقریر اتنا لمبی کر دی کہ بار بار فرماتے رہے کچھ حیا کرو ہمارا, کچھ حیا کرو ہمارا. ہم رسول کی اولاد ہیں, سبحان اللہ. ہم اہل بیت ہیں, ہماری عصمت کو قرآن بیان کرتا ہے. اور مسجد میں جدھر بھی نگاہ جاتی تھی وہ سارے رو رہے تھے اور حسن پاک یہ احساس دلا رہے تھے تمہیں اتنا حیا نہیں آتی کہ میں نواسا کس کا ہوں. سبحان اللہ. بس میں اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. جس کو ذات رسول کی حیا ہے اسے مصطفیٰ کریم کے گھرانے کی حیا ہے. سبحان اللہ. میں المصطفیٰ سینٹر کی انتظامیہ کو, حافظ عبدالقدیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے کرم کیا ان پر کہ ان کے حصے میں امام حسین کی پاک محفل آئی ہے. اور یہاں جتنے مہمان تشریف لائے ہیں اور آپ جتنے تشریف لائے ہیں, میں بڑی سادہ بولی بولنے کا عادی ہوں. میرا نظریہ یہ ہے ہم سب بھکاری ہیں اس کریم حسین کے سبحان اللہ. کہ جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. سبحان اللہ. بڑی مزے کی بات کی تھی نصیر ملت نے, اور انہوں نے کمال کیا تھا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, سبحان اللہ. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. سبحان اللہ. آپ لجپالوں کے نوکر بن کے آئے ہیں. اور میں امام حسن رضا کی پاک زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اب بریلی شریف کی بولی سنیے, بریلی شریف کی بولی اونچی آواز سے بولیں نا. امام احمد رضا کے ترجمان کی بولی سنیے اور اونچی آواز سے بولیں. میں اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ چلے میرا امام کیسا ہے. امام احمد رضا کے ترجمان کی بولی سنیے, بولی سنیے. کہتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, اتنا بے حیائی, اتنا بے شرمی, نبی کے گھرانے کا حیا کوئی نہیں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. وہ گلی امام احمد رضا کو جا ہی نہیں سکتی
جس گلی کے مسافر اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ امام احمد رضا تو عشق کی دنیا کا قائد ہے، اونچی آواز سے بولو، عظمت اولیاء کا محافظ، ناموس ائمہ مجتہدین کا محافظ، اور ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کا محافظ، ناموس رسالت کا محافظ۔ مجھے کہنے دیجئے احمد رضا کے قلم کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے کہ پاکوں کی عظمت پر جس قلم سے نکلنے والا ہر جملہ پہرا دیتا ہے اس قلم کو قلم رضا کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے لعنت کے سوا کچھ نہیں، اور اہل بیت کے نوکروں کے لیے رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے رب سانو لعنت تو بچایا ہے کہ پاکاں دا غلام بنا کے رحمت علی دے حصے یہاں سادات تشریف فرما ہے۔ خاص طور پر میں سید شفقت شاہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اب اپنے آپ کو دم کیا کریں۔ پیر تو پہلے تھے، سید تو پہلے تھے، جلال پور شریف کے بادشاہوں کی نظر نے کرم سے نوازا، اور خلافت عطا کرنے کے بعد پھر سارے سلسلے کے مشائخ کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے دعا کی ہے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کے لیے۔ میں جب میر شاہ صاحب قبلہ کی بیت الکرم مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو مجھے وہاں پتہ تھا کہ وہاں شاہ صاحب فرماتے تھے لنگر انہوں نے امام پاک کو پیش کیا ہے۔ میرے نزدیک امام پاک کی بارگاہ میں لنگر پیش کرنے والا بد نصیب رہ ہی نہیں سکتا، بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ان کو، میر شاہ صاحب قبلہ کو، مولانا قاری یونس صاحب کو، قبلہ مظفر شاہ صاحب کو، قاری عبدالقدیر صاحب کو، آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بار دیگر دعا کریں۔ میرا آج دل بہت زخمی ہے۔ میں اتنے سالوں سے شہادت کانفرنس پہ آ رہا ہوں، ہم تقریروں پہ بڑی جگہ جاتے ہیں، میں نے چودھری پرویز جیسا محبت والا بندہ نہیں دیکھا۔ میں پوری دنیا پہ گھومتا ہوں اس طرح دیوانہ ہو کے۔ وہ عمر میں مجھ سے کہیں بڑے ہیں، یہ شفیق بیٹھا، اللہ اسے بھی جزا دے، کیونکہ سامنے میں زیادہ بات نہیں کہوں گا۔ کبھی سر کو تیل لگانا، کبھی پیر دبانا، وہ اصل میں ہماری خدمت نہیں کرتے، وہ حسین پاک کا کمی سمجھ کے ہماری خدمت کرتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے والدین کو قبر میں وہ انعامات عطا کرے آمین، جو زہرا پاک کے بچوں کے نوکروں کو انعامات عطا کرے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، آمین، اور ایسے حادثوں سے اللہ پاک آئندہ اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔ ان کے بیک وقت والد کا چلے جانا، والدہ کا چلے جانا خدا کا امر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات بنائے، اللہ پرویز صاحب کو ان کے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ آمین۔ میری دعا ہے جس کے گھر میں نیک نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ زہرا پاک کی گود میں حسنین کے لاڈوں کا صدقہ انہیں نیک نرینہ اولاد۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔